اگر یہ محفوظ نہ رہا تو پوری دنیا تباہ و برباد. اب دیکھیں نا جی کہ ان کی مسجد میں آ کے خود کا دھماکہ کرنا، وہ بدبخت دین سمجھے ہوئے ہیں کہ ہم باطل کو مٹا رہے ہیں، باطل کا مقابلہ کر رہے ہیں. ان کو جب بریف کیا جاتا ہے وہ کہتے ہیں جناب آپ بس جیکٹ پہنے دھماکہ کریں، حضور پاک آپ ہی انتظار میں کھڑے ہیں، آپ کو سیدھا جنت لے جائیں گے. وہ دین سمجھ کے کر رہے ہیں بدبخت. بے گناہ مسلمانوں کو مار رہے ہیں جن کو کبھی تم نے دیکھا ہی نہیں، جانتے بھی نہیں ہو کون ہے. تو ایک تو دعا کیا کریں ہر مسلمان پہ یہ فرض ہے کہ بلد الامین کے لیے اور پاکستان کے لیے، کشمیر کے لیے، فلسطین، تمام مسلمانوں کے لیے دعا کیا کریں. اور دوسرا، ہر مسلمان جو اس ملک میں رہتا ہے وہ عامل ہے، مزدور ہے، افسر ہے، کوئی ڈپٹی کرتا ہے، اس کے ذمہ یہ لازم ہے کہ وہ ایسے بدبختوں میں نظر رکھے اور شبہ ہو تو فوراً اطلاع کرے. اگر محلے میں آدمی ذرا نگرانی کر لے نا تو پھر جرم نہیں ہوتا. یہ دیکھا نہیں پرانے دور میں ہمارے دیہاتوں میں اس کو کہتے تھے ٹھیکری پہرا لگتا تھا رات کو، 2-2 4-4 آدمی جو ہے وہ پہرا دیتے تھے. ان کے پاس بیٹری بھی ہوتی تھی، ان کے پاس ڈنڈا بھی ہوتا تھا، بندوقیں تو اب آئی ہیں نا، اور سیٹی بھی ہوتی تھی اور چلتے رہتے تھے، خبردار کرتے رہتے تھے. الحمدللہ یعنی 99% جو ہے وہ چوری بند ہو جاتی. تو ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس ملک میں رہتے ہو، اس ملک کا کھاتے ہو، یہاں سے تمہیں پیسہ ملتا ہے. جن کے پاس سائیکل بھی نہیں تھا کاروں میں پھرتے ہیں، جن کے پاس لیمپ بھی نہیں تھا وہ ماشاءاللہ بجلیوں میں اور ایئر کنڈیشنوں میں سوتے ہیں. تو اس نعمت کا ہم پر یہ فرض بھی ہے، لازم بھی ہے کہ ہم نظر رکھیں. ہر آدمی پر کوئی نیا آدمی محلے میں نظر آئے، کچھ حرکات و سکنات اس کی اچھی معلوم نہ ہو، دیکھو کون ہے، کب مکان لیا ہے، کہاں رہ رہا ہے. پہلے تو یہ کبھی نظر نہیں آیا تھا. تو ایسے اگر ہمت کرو گے نا انشاءاللہ اللہ پاک رحمت کرے گا. اور ویسے اللہ پاک لا یحب المفسدین، اللہ کو فساد کرنے والے پسند نہیں ہے. اللہ ان کو مٹا دے گا انشاءاللہ، مٹ جائیں گے. لیکن مٹتے مٹتے بھی ہمارے کتنے بھائیوں کو مار دیا تو کتنا نقصان ہو گیا. یعنی اخبار پڑھتے ہیں قبرستانوں میں قبریں کھول کے اسلحے چھپائے ہوئے. کتنے ظالم ہیں. یعنی مردے کی بے حرمتی، جب زندہ سے وہ نہیں ڈرتے مارنے سے تو مردے کی بے حرمتی کا کیا مطلب ہے. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ کے آگے کوئی چیز چھپی نہیں، ذرے ذرے کا حساب. تو اب اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ موحد ہوں گے، صادقین کا معنی ہی یہ ہے، یاد رکھو. حضرت ابن عباس فرماتے صادقین کا معنی ہی موحدین. جو اللہ کی توحید نہیں مانتا وہ جھوٹا ہے، وہ صادق کیسے ہے؟ جو اللہ کی صفات کو نہ مانے، اللہ کے نبی کو نہ مانے، پیغمبر کو نہ مانے، قرآن کو نہ مانے، کتاب کو، وہ کیسے سچا ہو؟ تو جھوٹا ہے. اور یہ وہی فتنے ہیں، یاد رکھنا میری بات، چھوٹا منہ بڑی بات، کہ جو صحابہ کے زمانے میں جو خوارج پیدا ہوئے تھے، روافض پیدا ہوئے، آج بھی یہ وہی ہیں. وہ بھی مسلمانوں کو قتل کرنے میں سوال سمجھتے تھے. یعنی ان کی جو خوبصورت لڑکی ہوتی تھی نا قبیلے میں، وہ من کہتی تھی کہ میں اس بندے سے شادی کروں گی جو حضرت علی کو قتل کرے. ان کے نزدیک حضرت علی کو قتل کرنا جو ہے بہت بڑی سعادت تھی. آپ آخر تاریخ پڑھتے ہیں حضرت
حسین اور ان کے اہل خانہ کا کیا گناہ تھا کہ انہیں مظلوم شہید کیا گیا؟ اور کون تھے وہ شہید کرنے والے؟ کون تھا ابن زیاد؟ کون تھا شمس الجوشن؟ قلب و بلا کا مر کا سر انجام دینے والے کون تھے کہ اہل بیت رسول اللہ جو ہے مظلوم شہید ہو رہے ہیں؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والا کون ہے کہ آپ محراب نبوی میں کھڑے ہیں اور وہ خنجر مارتا ہے؟ سیدنا عثمان مظلوم کو قرآن پڑھتے ہوئے شہید کرنے والے کون تھے؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عبد الرحمن الجوی یہ کون تھے؟ یہ وہی فتنے ہیں، وہی خوارج، وہی روافض، وہی سبائی اولادیں جو ہیں وہ مختلف شکلوں میں مختلف نام لے کے ظاہر ہو رہی ہیں۔ اس کا حل کیا ہے؟ اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ کی طرف لوٹ جاؤ، استغفار کرو، دعائیں کرو، اور ہر مسلمان اپنے دوسرے مسلمان کی حفاظت کرے، مسجدوں پہ نظر رکھے، محلوں پہ نظر رکھے، یہ نئے نئے چہرے جہاں نظر آئیں ان میں بھی نظر رکھے کہ یہ کون ہے، تو انشاءاللہ اور جب بھی ذرا محسوس ہو بالکل مت گھبراؤ، الحمدللہ یہاں ہر جگہ پر ان کے آدمی موجود، صرف چپ کر کے خبر کرو۔ قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقهم، علماء فرماتے ہیں یاد رکھیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ کے توحید کا اعتراف کر دیا، بتلا دیا کہ یا اللہ سبحانک تیری ذات پاک ہے، میں کیسے وہ بات کہہ سکتا ہوں جو مجھے زیبا نہیں ہے، میں نے تو کبھی نہیں کہا ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا اللہ۔ اللہ نے فرمایا آج وہی کامیاب ہو گئے جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا رسول سمجھا، اللہ کا نبی سمجھا ہے، اللہ کا بندہ سمجھا ہے، اللہ کا بیٹا یا ان کو خدا نہیں مانا ہے، آج وہ کامیاب ہے۔ اور کامیابی کے بدلے میں انعام کیا ملے گا؟ لہم جنات، ان کے لیے باغ تجری من تحتہا یاد رکھو اس کے مفسرین دو معنی کرتے ہیں، یعنی باغ جو ہے وہ نہروں کے کنارے پہ ہوں گے تو اس کو بھی یہ کہا جاتا ہے کہ باغ کے نیچے نہریں چل رہی ہیں، اور بعض علماء نے بتایا کہ بالکل نہیں، اللہ کے آگے کیا مشکل ہے کہ اوپر باغ ہو اور نیچے نہر چل رہی ہو، خدا کے لیے کیا مشکل ہے؟ آج تو دیکھا نہیں آپ نے سمندر کے اندر بھی سرنگیں بنا دی ہیں، راستے بنا دیے ہیں، اوپر سمندر ہے اور نیچے گاڑیاں چل رہی ہیں، کاریں چل رہی ہیں، گاڑیاں جا رہی ہیں، اوپر سمندر ہے اور نیچے ہوٹل بنے ہوئے۔ اگر یہ بندے بنا سکتے ہیں تو جو بندوں کو بنانے والا ہے اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا، اور یہ بھی نہیں کہ وقتی طور پہ دے دیں گے، مہینے کے لیے، سال کے لیے، تو میں جانا وہ انہی جنت کے باغوں میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے، کبھی نہ نکلیں گے، نہ نکالے جائیں گے، نہ ان سے کبھی ان کا دل بھرے گا۔ اور سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ رضی اللہ عنہم، وہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، ورضوا عنہ، وہ اپنے اللہ سے راضی ہو گئے، اللہ راضی ہو گیا،
جنت دے دی. جب جنت مل گئی تو وہ اپنے رب سے بھی راضی ہو گئے کہ مولا تو نے تو اتنا دے دیا ہے کہ جس کے ہم مستحق بھی نہیں تھے. اور یہ رضا جو ہے اصل میں ذالک الفوز العظیم